میرا خیال ہے کہ اب ہر چیز کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور ڈاؤن سائیڈ بھی ہوتی ہے نا. دیکھو دیانتداری سے جان کی امان پاتے ہوئے، کیونکہ جی میں تو پرانی وضع کا جرنلسٹ ہوں اور میں کبھی عدالتی معاملات کے بارے میں 100 بار سوچتا ہوں بات، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ آپ ایک ایسے ٹیلی ویژن پر بات کر رہے ہیں جو کہ پیمرا کے لائسنس اور قواعد و ضوابط کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہ بھی ہو تو ہماری عدت کا، یعنی جبلت کا، عدت پتہ نہیں کیوں اٹک گیا، جبلت کا حصہ بن چکا ہے کہ جی جب عدلیہ کی باری آئے تو محتاط. میرا اپنا خیال ہے یہ جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی نا کارروائی کی، اب اس کی ڈاؤن سائیڈ آنا شروع ہو گئی. مثال کے طور پر آج جو یعنی بڑے واضح ہو رہا ہے کہ یار یہ جو بینچ بیٹھا ہوا ہے، اچھا حالانکہ یہ معمول کا واقعہ ہے کہ اگر 5 بندوں پر مشتمل بینچ ہے تو 3 ججز حضرات جو ہیں وہ ان کی مختلف ان کے ریمارکس سے لگے گا کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، 2 اور رکھتے ہیں، لیکن ہم وہ ریمارکس جو ہیں وہ ایک دن بعد سنا کرتے تھے یا ٹکروں کے ذریعے آتے تھے. یہاں پہ تو براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں نا، اور معاملہ جو ہے وہ یہ طے نہیں ہو رہا. ایک طرف تو ایک گروپ ہے ہمارے عزت مآب ججز کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ شکایت لگائی ہے اس کا نوٹس لے کر ہم خود کارروائی کر کے، پتہ ہے کہ کیوں گئے تھے آپ ادھر، گئے تھے یا نہیں گئے تھے، اور اگر گئے تھے عدنان پر دباؤ ڈالنے تو پھر ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ واقعہ تو اس وقت ہوا تھا، اس وقت تو ہم چیف جسٹس نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ بھی آپ کے پاس خود جن کو دھمکایا ڈرایا یا کیا گیا ان کے پاس اپنے اختیار ہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں استعمال کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کو اب احتیاط کرنا پڑے گی کہ بھائی اس سے پہلے کہ لائیو سٹریمنگ ہو کوئی تھوڑی سی آپس میں بیٹھ کے SOPs طے کر لیں. نہیں دیکھیں یہ تو اچھا ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک اوپینین ہے نا. یہ میں نے تو اسے بڑا پازیٹیو لیتا ہوں اور میں بڑا ابھی بھی پازیٹیو لے لوں گا اس کو کہ ججز جو ہیں، اور آف کورس ججز کسی کے باؤنڈ نہیں ہیں، وہ قانون کے تابع ہیں. جب قانون کے تابع ہیں تو آنے والی ہر آرگومنٹ پہ انہیں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بنانا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں نا سر. تو میرے لیے تو یہ پازیٹیو بات ہے. اب معاملہ کیونکہ ایک اور بھی توہین عدالت کے لیے لکھا تھا، 2 ججز نے اس ضمن میں یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے میں جی پہلے یہ بھی واضح کر دوں، جج بننے سے پہلے میرے عزیز دوستوں میں سے بابر ستار صاحب بھی شمار ہوتے تھے، لہٰذا میں یہ پہلے بہرحال انہوں نے جو خط لکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے جج صاحب کو کہ اب یہ توہین عدالت کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ان کا ڈیٹا پرسنل اور ان کے بارے میں کردار کشی اور کوئی وہ کیے، اب ایک اور جج صاحب نے بھی کر دیا ہے. اب عدنان میرا جو دور رس وہ جو کہتے ہیں نا سام کا ڈرا جو ہے وہ رسی سے بھی ابھی گھبرایا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب سے کچھ ہی روز پہلے تک یوں ہو رہا تھا ہمارے ہاں ایک بہت ہی ہمارے جو نام نہاد ہم جو سینئر صحافی بنے پھرتے ہیں نا، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم، ارے صاحب وہ تو صحافی نہیں، وہ تو یوٹیوبر ہے. میں اس بات کو نان سینس سمجھتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ ہر اخبار نویس جو ہے وہ پہلے پروف ریڈر ہو، پھر وہ جی جو خبر آئی ہے اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، پھر وہ رپورٹنگ میں ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ کبھی ٹیلی ویژن پہ یوں ٹائی لگا کے بیٹھے. اور اس کے بعد ارے بھائی اگر آج کے دور میں ٹیکنالوجی جو ہے اس نے یہ دیا، وہ کہتا ہے جی اس کے ذریعے آپ یوٹیوب کرو اور اپنے اوپینین دو، اگر خبر ہے تو خبر دو، تو اس کو یوٹیوبر کہہ کے اس کی تحقیر کیوں کرنا؟ وہ بھائی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک سٹیزن جرنلزم، نیو ماڈرن سائنس، ٹھیک ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے جی پوسٹ جرنلزم ورڈ، وہ زمانے ختم ہوئے، ٹھیک ہے. اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ بہرحال ایک خاص گروپ تھا ہمارے ایسے دوستوں کا جو مسلسل ٹارگٹ کیے جا رہے تھے جسٹس یعنی قاضی صاحب کو. تو اس وقت ان کے اوپر جب اس کے لیے کچھ لوگوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو آزادی اظہار کا سوال اٹھ گیا. اب یہ ریورس آرڈر میں ہوگا کہ بابر ستار صاحب اور عزت مآب اور دوسرے ان کے ساتھی کی درخواست پر اگر توہین عدالت ہوگی کہ آپ اگر ان پہ گند اشار رہے تھے، اور اس صورت میں اگر عدنان کے اوپر کچھ آئے گا مسئلہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کنفیوزنگ بات جو ہے نہیں، کنفیوزنگ نہیں ہے بھائی. پہلے کر رہے نہیں کر رہے تھے اب کر رہے ہیں تو یہ کنفیوزنگ ہوگی نا. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ وہ یہ کہ میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، یہ وہ ویری رائٹ. اللہ کرے معاملات کسی سمت بیٹھیں، کیونکہ اس ملک میں جس حد تک پولیٹیکل انریسٹ تو خیر کنٹرول ہو گیا لیکن معاشی انریسٹ تو جوں کا توں ہے.